سر تھوڑا سا آئینی طور پہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کو جیسے لاہور ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی ہیں اور آج کے بعد کو آئینی طور پہ کوئی بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے اگر ڈائٹ نہیں دیتا، دوسری صورت میں الیکشن کمیشن پہ توہین عدالت لگ سکتی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بالکل میرے خیال میں تو الیکشن کمیشن کو ویسے ہی بغیر کسی عدالت کے حکم کے بھی 90 دن کے اندر آئین کا جو منتہا ہے اس کے تحت انہیں الیکشن کرانا ہی مقصود ہے. تو اس لیے عدالت نے کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے، صرف آئین کا اعادہ کر کے انہیں ان کی توجہ مبذول کرائی ہے کہ آپ 90 دن کے اندر پابند ہیں الیکشنز کروانے کی. اور کوئی بھی اس سے ماورا نہیں ہے. آئین سے بھی ماورا کوئی قدم اٹھائے گا تو وہ بھی غیر آئینی ہوگا. اور اسی طرح اگر عدالت نے انہیں پابند کر دیا ہے تو توہین عدالت بھی ہوگی. تو یہ تو کوئی بھی ایگزیکٹو اتھارٹی ہو وہ یقیناً آئین کے آرٹیکل 204 توہین عدالت کے مرتکب ہوگا اگر کسی عدالتی فیصلے کا انحراف کرے گا یا اس سے تجاوز. آرٹیکل 6 بھی لگے گا سر؟ نہیں، آرٹیکل 6 تو ایسے میں نہیں لگتا ہے. یہ تو بارگاہ 186 آپ کی وہ ہے جو کہہ رہے ہیں. آرٹیکل 6 از ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن. یہ ان باتوں پہ آرٹیکل 6 نہیں لگا. سر 220 سر یہ کہتا ہے کہ وفاق اور صوبائی جو ادارے ہیں وہ معاونت کریں گے الیکشن کمیشن کی، اگر وہ نہیں کرتے جیسے دیکھیں سبھی ادارے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے تابع آ جاتے ہیں الیکشن پرپزز کے لیے. اس کی شفافیت ہی پر سارا جو ہے ریاست کا ڈھانچہ جو ہے استوار کیا ہوا ہے. تو اس لیے کمیشن کی جو آرٹیکل 218 اور 220 کی اختیارات ہیں اس کے تابع ہیں. الیکشن کمیشن کیوں نہیں اپنا حق استعمال کر رہا جو ہے آرٹیکل 220 کا؟ سبھی کو پابند کر سکتا ہے وہ. یہ کوئی ہیلے بہانے نہیں لگا سکتے کہ آئی جی کہہ رہا ہے کہ جی میں لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اور میں اپنے جو ہے فورس کو اسپیئر نہیں کر سکتا، یا کوئی اور مقتدر حلقے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چونکہ دہشت گردی کے معاملات ہیں اس طرح گمبھیر تو ہم اپنے فوجی اور رینجرز نہیں دے سکتے ہیں. اور بھائی فوجی اور رینجرز کس نے مانگے ہیں؟ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. وہ کسی بھی ادارے کو کہہ سکتی ہے اگر چلیں دفاع وطن کے لیے ان کو جو ہے وہ نہیں واگزار کیا جا سکتا تو الیکشن کمیشن ہی کا اختیار ہے کہ وہ کسی اور ادارے کو، ٹیچرز کو، وہ کسی ملازمت طبقہ ملازم کو ان کو حکم دے سکتی ہے کہ آپ آئیے گا، معاونت کیجیے گا، الیکشن کی شفافیت کو جو ہے انشور کیجیے گا. تو اس میں کوئی ایسا راکٹ سائنس نہیں ہے. میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ کیوں کر یہ ادھر ادھر دوسرے اداروں سے پوچھ رہے ہیں. الیکشن کمیشن کا بنیادی فریضہ ہے آئین کے تابع کہ وہ آئین کو عملداری کرتے ہوئے وقت کے اندر جو ہے شفاف الیکشن. سر اگر عمران خان کی سہولت کار عدلیہ میں بیٹھے ہوں تو پھر صاف اور شفاف الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ لفظ میں سمجھتا ہوں بہت ناجائز استعمال کیا گیا ہے. یہ تو بلاول بھٹو زرداری نے استعمال کیا تھا سر. کسی نے بھی استعمال کیا ہو، یہ دیکھیں جواز نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ آئین کی جو ہے تابع رہی ہے. شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کو یعنی جانتے ہوئے کہ عدلیہ ان کے، برانی شہید بے نظیر بھٹو جانتے ہوئے کہ یہ عدالتیں جو ہے شاید انصاف ان سے مترشح نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہم نے جا کے پھر بھی وہاں جو ہے ادب سے ان کو استدعا بھی کی اور فیصلے خلاف بھی آئے تو ہم نے سر تسلیم کم کیا. تو تنقید کرنا فیصلہ جو ہے وہ اس کا حق ہوتا ہے سبھی کا، کیونکہ وہ پبلک ایک پراپرٹی ہو جاتی ہے، اس پر تو کیا جا سکتا ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے عدالتوں پر چڑھ دوڑے اور ہم نے حملے کیے. سر جی سر حکومتی وزراء یہ جواز بنا رہے ہیں کہ ابھی تک مردشمارے نہیں ہوئے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی اجازت نہیں ہے، تو کیا آئین میں کوئی ایسی جواز موجود ہے کہ 90 دن سے آگے الیکشن ڈیلے کیا جا سکے؟ جی نہیں، کوئی ایسا جواز نہیں ہے. اور جو مردم شماری آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے اس کی بنیاد پر 90 دن کے اندر الیکشنز کرایا جا سکتا ہے. سر جس طرح سے الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان کا موقف ہے الیکشن کمشنر کے بارے میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے، کیا کہیں گے؟ الیکشن کمشنر کے بارے میں عمران خان صاحب کا جو موقف ہے یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ کس بنا پر وہ کہہ سکتے ہیں. فیصلے خلاف بھی ہوتے ہیں، فیصلے حق میں بھی ہوتے ہیں. اس سے آپ کسی کی تعصب کو بنیاد نہیں بنا سکتے. اگر ان کے پاس کوئی اور ہے تو وہ آرٹیکل لے جائیں. یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اس کو بالکل ریموو کر سکتی ہے. یہ اسی طرح کر سکتی ہے جس طرح سپیریئر عدلیہ کے کسی بھی جج کو فارغ کیا جا سکتا ہے، اسی طرح چیف الیکشن کمشنر یا ممبر الیکشن کمیشن کو وہ فارغ کر سکتے ہیں. تو محترم عمران خان صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن یا ان کا کوئی ممبر یا ان کا چیئرمین
وہ متعصب ہے باوجود تو وہ بڑے شوق بالکل چلے جائیں، کیوں نہیں کریں. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ دیکھیں یہ بنیادی طور پر جب تک آپ کی جو ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، اس ملک کی بے یقینی نہیں ختم ہوگی، اس ملک میں جو ہے اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی، تو اس لیے سبھی کو مل بیٹھ کر ہوش کے ناخن لینا چاہیے. ایک کنٹینر سے اترے اور دوسرا اپنی ایگو سے نیچے آئے. حل اور الیکشن ہے مل بیٹھ سر کر یا جو ہے کچھ اور؟ فیصلہ کریں اور ایک ہی الیکشنز کروائیں. یہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. آج الیکشنز کرواتے ہیں، یہ بے یقینی کی کیفیت جاری و ساری رہے گی. 6 مہینے بعد دوبارہ ہوتے ہیں تو پھر آپ چیخیں گے کہ پنجاب اور کے پی کے میں تو صوبائی اسمبلی کسی اور پارٹی کی ہے تو یہ نیوٹرل کہاں سے سیٹ اپ ہو گیا، اور پھر کہیں گے کہ دھاندلی دھاندلی دھاندلی. تو یہ خدا را ختم ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں آئین پر عمل داری سے ہی ہو سکتا ہے. کیوں یہ کبھی مقتدر حلقوں کے پیچھے چھپتے ہیں اور کبھی عدالتوں کے پیچھے جو ہے یہ پناہ لیتے ہیں. نکلیں باہر اپنے ایگو سے اور اپنے معاملات خود طے کریں. تھینک یو سر. سر تھوڑا سا آئینی طور پہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کو جیسے لاہور ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی ہیں اور آج کے بعد کو آئینی طور پہ کوئی بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے اگر ڈائٹ نہیں دیتا. دوسری صورت میں الیکشن کمیشن پہ توہین عدالت لگ سکتی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بالکل میرے خیال میں تو الیکشن کمیشن کو ویسے ہی بغیر کسی عدالت کے حکم کے بھی 90 دن کے اندر آئین کا جو منتہا ہے اس کے تحت انہیں الیکشن کرانا ہی مقصود ہے. تو اس لیے عدالت نے کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے، صرف آئین کا اعادہ کر کے انہیں ان کی توجہ مبذول کرائی ہے کہ آپ 90 دن کے اندر پابند ہیں الیکشنز کروانے کی. اور کوئی بھی اس سے ماورہ نہیں ہے. آئین سے بھی ماورہ کوئی قدم اٹھائے گا تو وہ بھی غیر آئینی ہوگا. اور اسی طرح اگر عدالت نے انہیں پابند کر دیا ہے تو توہین عدالت بھی ہوگی. تو یہ تو کوئی بھی ایگزیکٹو اتھارٹی ہو وہ یقیناً آئین کے آرٹیکل 204 توہین عدالت کے مرتکب ہوگا اگر کسی عدالتی فیصلے کا انحراف کرے گا یا اس سے تجاوز. آرٹیکل 6 بھی لگے گا سر؟ نہیں، آرٹیکل 6 تو ایسے میں نہیں لگتا ہے. یہ تو بارگاہ ایگزیکٹو آپ کی وہ ہے جو کہہ رہے ہیں. آرٹیکل 6 از ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن. یہ ان باتوں پہ آرٹیکل 6 نہیں لگا. آرٹیکل 220 سر یہ کہتا ہے کہ وفاق اور صوبائی جو ادارے ہیں وہ معاونت کریں گے الیکشن کمیشن کی. اگر وہ نہیں کرتے جیسے دیکھیں سبھی ادارے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے تابع آ جاتے ہیں الیکشن پرپزز کے لیے. اس کی شفافیت ہی پر سارا جو ہے ریاست کا ڈھانچہ جو ہے استوار کیا ہوا ہے. تو اس لیے کمیشن کی جو آرٹیکل 218 اور 220 کی اختیارات ہیں اس کے تابع ہیں. الیکشن کمیشن کیوں نہیں اپنا حق استعمال کر رہا جو ہے آرٹیکل 220 کا؟ سبھی کو پابند کر سکتا ہے وہ. یہ کوئی ہیلے بہانے نہیں لگا سکتے کہ آئی جی کہہ رہا ہے کہ جی میں لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اور میں اپنے جو ہے فورس کو اسپیئر نہیں کر سکتا، یا کوئی اور مقتدر حلقے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چونکہ دہشت گردی کے معاملات ہیں اس طرح گمبھیر تو ہم اپنے فوجی اور رینجرز نہیں دے سکتے ہیں. اور بھائی فوجی اور رینجرز کس نے مانگے ہیں؟ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. وہ کسی بھی ادارے کو کہہ سکتی ہے. اگر چلیں دفاع وطن کے لیے ان کو جو ہے وہ نہیں واگزار کیا جا سکتا تو الیکشن کمیشن ہی کا اختیار ہے کہ وہ کسی اور ادارے کو، ٹیچرز کو، وہ کسی ملازمت طبقہ ملازم کو ان کو حکم دے سکتی ہے کہ آپ آئیے گا، معاونت کیجیے گا، الیکشن کی شفافیت کو جو ہے انشور کیجیے گا. تو اس میں کوئی ایسا راکٹ سائنس نہیں ہے. میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ کیوں کر یہ ادھر ادھر دوسرے اداروں سے پوچھ رہے ہیں. الیکشن کمیشن کا بنیادی فریضہ ہے آئین کے تابع کہ وہ آئین کو عملداری کرتے ہوئے وقت کے اندر جو ہے شفاف الیکشن. سر اگر عمران خان کے سہولت کار عدلیہ میں بیٹھے ہوں تو پھر صاف اور شفاف الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ لفظ میں سمجھتا ہوں بہت ناجائز استعمال کیا گیا ہے. یہ تو بلاول بھٹو زرداری نے استعمال کیا تھا سر. کسی نے بھی استعمال کیا ہو، یہ دیکھیں جواز نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ آئین کی جو ہے تابع رہی ہے. شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کو یعنی جانتے ہوئے کہ عدلیہ ان کے، برہانی شہید بے نظیر بھٹو جانتے ہوئے کہ یہ عدالتیں جو ہے شاید انصاف ان سے مترشح نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہم نے جا کے پھر بھی وہاں جو ہے ادب سے ان کو استدعا بھی کی اور فیصلے خلاف بھی آئے تو ہم نے سر تسلیم کم کیا.
सो तनकीद करना फैसला जो है वो उसका हक होता है सभी का, क्योंकि वो पब्लिक की प्रॉपर्टी हो जाती है, उस पर तो किया जा सकता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने अदालतों पर चढ़ दौड़े और हमने हमले किए। तो जी सर, हुकूमती वज़रा ये जवाब बना रहे हैं कि अभी तक मुर्दशुमारी नहीं हुए और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी इजाज़त नहीं है, तो क्या आइन में कोई ऐसे जवाब मौजूद है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन डिले किया जा सके? जी नहीं, कोई ऐसा जवाब नहीं है। और जो मर्दमशुमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसकी बुनियाद पर 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराया जा सकता है। सर जिस तरह से इलेक्शन डिले हो रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि जो इमरान खान का मौक़िफ़ है इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, तो आप क्या समझते हैं, इस हवाले से क्या देखिए, कहेंगे? इलेक्शन कमिश्नर के बारे में इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है ये वो ही बता सकते हैं कि किस बिना पर वो कह सकते हैं। फैसले खिलाफ भी होते हैं, फैसले हक में भी होते हैं, इससे आप किसी की तासुब को बुनियाद नहीं बना सकते हैं। अगर उनके पास कोई और है तो वो आर्टिकल ले जाएं, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसको बिल्कुल रिमूव कर सकती है। ये उसी तरह कर सकती है जिस तरह सुपीरियर अदलिया के किसी भी जज को फारिग किया जा सकता है, उसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर इलेक्शन कमीशन को फारिग कर सकते हैं। तो मोहतरम इमरान खान साहब अगर समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन या उनका कोई मेंबर या उनका चेयरमैन वो मुतासिब है बावजूद, तो वो बड़े शौक बिल्कुल चले जाएं, क्यों नहीं करें। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि देखें, ये बुनियादी तौर पर जब तक आपकी जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इस मुल्क की बेयकीनी नहीं ख़त्म होगी, इस मुल्क में जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो इसलिए सभी को मिल बैठकर होश के नाखून लेना चाहिए। एक कंटेनर से उतरे और दूसरा अपनी ईगो से नीचे आए। हाल इलेक्शन है सर या कुछ फैसला और? करें और एक ही इलेक्शंस करवाएं, ये इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। आज इलेक्शंस करवाते हैं, ये बेयकीनी की कैफियत जारी उसारी रहेगी। 6 महीने बाद दोबारा होते हैं तो फिर आप सीखेंगे कि पंजाब और KPK में तो सूबाई असेंबली किसी और पार्टी की है, तो ये न्यूट्रल कहाँ से सेटअप हो गया, और फिर कहेंगे कि धांधली। तो ये खुदारा ख़त्म होना चाहिए। मैं समझता हूँ आइन पर अमलदारी से ही हो सकता है। क्यों ये कभी मुक़्तदर हलकों के पीछे छुपते हैं और कभी अदालतों के पीछे जो है ये पनाह लेते हैं। निकलें बाहर अपने ईगो से और अपने मामलात को तय करें। थैंक यू सर।